اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتے تھے، جب اسلام کی ایمانیات پیش کرتے تھے، تو وہاں قیامت کا ذکر بھی کرتے تھے۔ تو بات جو ہو رہی ہے وہ اس آیت کے اندر اس قیامت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عن النبأ العظیم، بڑی خبر کو کہتے ہیں، اور عظیم بڑی خبر کو بولا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے وہ لوگ قیامت اور لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ امام محمد اپنی جو تفسیر ہے جامع البیان، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ قتادہ نے نبأ العظیم کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس خبر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کفار نے کہا کہ اس دن کے متعلق تم پہ زعم کرتے ہو، ہم اور ہمارے آبا کو اس دن میں زندہ کیا جائے گا، اور ان کا اس میں اختلاف تھا اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بلکہ وہ عظیم خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، اور وہ قیامت کا دن ہے جس پر تم ایمان نہیں لاتے۔ تو قتادہ نے کہا کہ موت کے بعد زندہ کیے جانے میں ان کے دو بڑے فرقے تھے، یعنی کہ کفار کے دو بڑے فرقے تھے قیامت پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ ان مکہ کے کفار جو تھے ان میں ایک عقیدہ تو وہ تھا، دو میں سے ایک عقیدہ تو وہ تھا کہ جو دہریوں کے عقائد رکھتے تھے اور ملحدوں کے عقائد رکھتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا، قرآن پاک میں ذکر ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے بھی ادھر ہیں اور جیتے بھی ادھر ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما ہی الا حیاتنا دنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ اس دنیا کے علاوہ ہماری کوئی اور زندگی نہیں ہے، ہم مرتے بھی ادھر ہیں جیتے بھی ادھر ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ جو ہے یہ ملحدانہ عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ اس وقت کے کفار جو تھے جو دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے قیامت کے حوالے سے، قیامت پر ایمان کے حوالے سے، تو ان کا ایک جو تھا وہ گروہ بالکل دہریوں والی بات کرتا تھا۔ لیکن اب جو دوسرا گروہ تھا، جو دوسرا عقیدہ تو جا کفار کا، وہ کچھ یوں تھا، اور دوسرا جو گروہ تھا ان کا عقیدہ دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے تو تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حوالے سے وہ مانتے تو تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے بد اعمال ہیں، جو ہماری بد عقیدگیاں ہیں، حشر کے دن کیا ہوگا، ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہ بت ہم کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور یہ والی گمراہی آج بھی مسلمانوں کے کچھ طبقوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کا ذکر، اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے۔ وہ لوگ یوں کہتے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت قیامت کے دن اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔ اب آپ کو اس آیت کا پتہ چل چکا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، جو تیسری آیت ہے الذی ہم فیہ مختلفون، کہ اس قیامت کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ایک تو بالکل ملحدانہ سوچ رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ مانتے تو ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری شفاعت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب الذی ہم فیہ مختلفون کے حوالے سے اگر ہم باقی مذاہب کی بات کرتے ہیں کفار کے علاوہ، تو اس میں عیسائیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا میں، کہ عیسائی جو ہیں وہ بعد الموت کے ماننے والے تو ہیں، کہ زندگی کے بعد، یعنی کہ جب ہم مریں گے موت کے بعد دوبارہ پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، وہ یہ مانتے تو ہیں، لیکن ان کا بھی عقیدہ جو ہے وہ ایرر سے خالی نہیں ہے، اس گمراہی سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانتے تو ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دوسری زندگی ہوگی یہ جسمانی نہیں ہوگی بلکہ یہ روحانی ہوگی۔ اور مزید اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، اہل کتاب کا جس میں یہود و نصارہ دونوں آ جاتے ہیں، کہ بس چند ایک دن جو ہے ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، یعنی کہ جنت کے صرف وہی حقدار ہیں۔ تو یہ بھی گمراہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گمراہی بھی
ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، گو کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو وہی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو ایمان جو اعمال صالح کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی پہلے کفار کی، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سفارش ہو جائے گی، خیر ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح یہ کی ہے کہ آپ نے یہ والا عقیدہ نہیں رکھنا، اور دوسرا جو عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ جسمانی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، روحانی ہوگا، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو روح ہے یعنی کہ جو انسان ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ جسم ملے گا، تو جسم اور روح دونوں جو ہے یہ دوبارہ مل کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ حاضر ہوں گے اپنے اعمال حساب کتاب کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں، بس چند ایک دن ہم جہنم میں جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے آخرکار، تو اس کے بارے میں بھی اسلام جو ہے وہ اپنی ریزرویشن پیش کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں اکیلا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی بات بھی کی جاتی ہے، جس کا ذکر سورۃ العصر میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس میں تو خیر 4 شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں یہاں فی الحال اس قیامت کے حوالے سے 2 کا ذکر کروں گا میں، آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔